سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد حضرت حکیم الامہ قدس اللہ تعالیٰ سرہ نے ارشاد فرمایا کہ ایک دستور العمل ایسا بتلاتا ہوں کہ اس سے ایسے جرائم خفیف ہو جائیں گے. وہ یہ کہ اس میں دو برتاؤ کرنے چاہیے. ایک تو یہ کہ ہر روز توبہ کیا کریں. اب تو یہ غضب ہے کہ لوگ توبہ کی حقیقت نہیں سمجھتے. توبہ کی حقیقت یہ ہے کہ جو کچھ کیا اس پر پچھتائے اور دعا کریں کہ اے اللہ مجھے معاف فرما دیجئے، مواخذہ نہ کیجئے. تو یہ کیوں نہیں کرتے؟ کیا ایسا کرنے سے نوکری سے موقوف ہو جاؤ گے؟ ہرگز نہیں. دوسرے یہ دعا کیا کرو کہ اللہ کوئی دوسری سبیل میرے لیے نکال دیجئے. تو اس میں یا تو کوئی سبیل نکلے گی، اور جو کوئی دوسری سبیل نہ نکلے تو یہ شخص شرمندہ گناہگاروں کی فہرست میں تو لکھا جائے گا، جری گناہگاروں کی فہرست میں نہیں لکھا جائے گا. اور یہ توقع آپ میری ہی زبان سے سنیں گے. اور اس توقع میں راز شرعی یہ ہے کہ اگر چھوڑنے پر مجبور کیا جائے تو شاید اس کو چھوڑ کر اس سے بھی زیادہ کسی گناہ شدید میں مبتلا ہو جائے. تو یہ توقع در حقیقت بلاؤں کو دفع کرنے کے لیے ہے، اور میں کفر سے بچاتا ہوں. کیونکہ جب آدمی نادار ہو جاتا ہے تو خدا جانے کیا کیا اس کو سوچتا ہے. حضرت والا قدس اللہ تعالیٰ سرہ نے اس ارشاد میں خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ایک اہم ہدایت دی ہے جو کسی گناہ میں مبتلا ہیں اور اس کے گناہ ہونے کا احساس بھی ہے مگر چھوٹ نہیں رہا. کسی وجہ سے گناہ چھوٹ نہیں رہا. اور حقیقت میں یہ بات جو ارشاد فرمائی ہے یہ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ارشاد فرمائی ہے کہ جن کا ذریعہ آمدنی ہی فرض کرو حرام ہے. کوئی شخص ہے وہ اس کا کاروبار سود کا ہے اور سود ہی میں دن رات ملوث ہے، اسی کا کاروبار کر رہا ہے. آج کل اللہ بچائے بینکوں کے ملازمین ہیں تو اس میں یہی صورت ہوتی ہے کہ سارا کاروبار سود کا ہے، حرام کاموں کا ہے، اس میں آدمی پھنسا ہوا ہے. اب احساس تو پیدا ہو گیا کسی طرح کہ یہ گناہ ہے، لیکن چھوڑنے کی ہمت نہیں ہو رہی. وہ نوکری چھوڑنے کی ہمت نہیں ہو رہی. اس لیے نہیں ہو رہی کہ یہ خیال ہے کہ نوکری چھوڑ دوں گا تو کھاؤں گا کہاں سے. تو ویسے تو جو اس مجبوری کی وجہ سے کوئی حرام چیز حلال تو نہیں ہوتی، لیکن حضرت نے ایسے لوگوں کے لیے بھی ایک طریقہ تجویز فرمایا کہ اس طریقے پر عمل کرنے سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو یا تو چھڑوا دیں گے اور کوئی حلال ذریعہ آمدنی میسر آ جائے گا، یا کم از کم گناہ میں تخفیف ہو جائے گی، خفت ہو جائے گی.
ویسے تو اگر کسی مفتی سے پوچھو بھائی یہ ملازمت حلال ہے حرام ہے تو وہ فتویٰ کیا دے گا؟ حرام ہے. اور جب حرام ہے تو اس کو مطلب یہی ہے کہ فوراً چھوڑ دو. اور ایسے بعض اہمت والے بھی ہوتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ کر کے چھوڑ دیتے ہیں کہ جو کچھ بھی گزرے گی گزر جائے گی. جب اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کو حرام قرار دیا ہے تو ہم کیوں اس کے اوپر عمل کریں, فوراً چھوڑ دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے اوپر جو اللہ پر بھروسہ کر کے چھوڑتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی راہ نکال ہی دیتے ہیں. تھوڑی بہت تکلیفیں بھی آتی ہیں, پریشانیاں بھی آتی ہیں, لیکن وہ تیار ہوتے ہیں اس کام کے لیے کہ ہاں پریشانیاں آئیں گی تو آنے دو, میں تو اللہ کے لیے چھوڑ رہا ہوں. ایسی مثالیں بہت خاصی ہیں, خود میرے اپنے تجربے میں ہیں. ایک مرتبہ ایک صاحب میرے پاس آئے, بہت عرصے پہلے کی بات ہے, اور آ کر پوچھنے لگے کہ انشورنس کا کاروبار جو ہے جو ہوتا ہے وہ حلال ہے کہ حرام ہے. اور وہ ایک ایسے صاحب تھے کہ جنہوں نے اپنی ساری تعلیم ہی, ایک خاص شعبہ ہوتا ہے تعلیم کا جو خاص انشورنس ہی کے لیے حاصل کیا جاتا ہے, اسی کے اندر کمال پیدا کیا جاتا ہے, ایکچوری اس کو کہتے ہیں. تو اس زمانے میں پاکستان کے اندر اکا دکا ایک دو ہی کوئی ہوں گے جنہوں نے یہ تعلیم حاصل کی ہوگی. تو وہ آ کر پوچھنے لگے کہ مجھے یہ پوچھنا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حلال ہے, بعض کہتے ہیں حرام ہے, تو یہ حرام ہے یا نہیں ہے؟ اور میں انشورنس کمپنی میں کام کرتا ہوں. نوجوان آدمی تھے. میں نے کہا بھائی حرام ہے, ناجائز ہے. باقی پھر میری ملازمت جو ہے وہ, میں نے کہا بھائی ملازمت بھی ناجائز ہے, لیکن ہمارے بزرگوں نے یہ کہا ہے کہ بھائی ایسے موقع پر آدمی کو یہ کرنا چاہیے کہ توبہ استغفار بھی کرتا رہے اور کوئی دوسری ملازمت تلاش کرے, اس طرح تلاش کرے جیسے بے روزگار آدمی تلاش کرتا ہے, اور جب مل جائے تو چھوڑ دے, اس وقت تک استغفار کرتا رہے. تو وہ نوجوان آدمی تھے, مجھ سے کہنے لگے میں آپ سے فتویٰ پوچھنے آیا ہوں, مشورہ لینے نہیں آیا, فتویٰ پوچھنے آیا ہوں کہ حلال ہے یا حرام ہے. میں نے کہا فتویٰ تو یہی ہے کہ حرام ہے. تو کہا پھر مجھے مشورے کی ضرورت نہیں, جب حرام ہے تو حرام ہے, آج سے چھوڑ دیا, فوراً چھوڑ دیا. تو ایسے ہمت والے بھی ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھروسے پر کرنے والے. الحمدللہ پھر بعد میں معلوم ہوا کہ اللہ نے ان کو کوئی دوسرے ذرائع پیدا فرما دیا.